السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے اپنی پارٹی قائدین اور اپنے فالوورز کو حیران کر دیا۔ حیران کیا کر دیا؟ پریشان کیا کر دیا بلکہ بے عزت کر دیا۔ جگہ جگہ وہ بیٹھے بے عزت ہو رہے ہیں۔ کل تک عمران خان کا جو بیانیہ تھا، عمران خان صاحب نے اس بیانیے سے اچانک یو ٹرن لے لیا۔ یو ٹرن نہیں لیا بلکہ ایک ہی جھٹکے میں 10 کلا بازیاں کھا لی۔ اب جو ان کے فالوورز ہیں ان کو تو اتنی کلا بازیاں کھانا آتا نہیں، تو وہ کلا بازیاں کھاتے کھاتے بیچارے زخمی ہو رہے ہیں۔ زخمی نہیں ہو رہے تو کم از کم سر بازار ان کی بےزتی ہو رہی ہے، تضحیک ہو رہی ہے، اور یہ تضحیک کروا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ ایک لیڈر کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا۔ کون سا معاملہ؟ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ اور پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات کا معاملہ۔ دوسرا لیڈر کہتا ہے نہیں، بالکل عمران خان یہی کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی انٹرویو کا جو مطلب ہے پورا کا پورا، اگر اس کو 2 جملوں میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دی جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ایک اور لیڈر اس معاملے پر غصے میں ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے کیوں یہ کہا؟ اب کنفیوژن اتنی نہیں ہے۔ کنفیوژن اب جان بوجھ کے کریٹ کروائی جا رہی ہے۔ جس کارنرز کو جہاں عمران خان صاحب نے اپنا پیغام دینا تھا وہاں پیغام پہنچ چکا۔ تو عمران خان صاحب کا بڑا ایک خوبصورت انداز، یا ایک کامیاب تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن بہرحال ایک عمران خان صاحب کا طریقہ ہے، ان کا ایک وتیرہ ہے، ایک وہ جو اس طرح کی چال بازیاں کرتے رہتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو انہوں نے ایک چال چل دی۔ جن کو کارڈ عمران خان صاحب نے شو کروانا تھا وہ انہوں نے کارڈ دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب تماش بین سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے، لوگوں سے میری مراد ہے 22 کروڑ عوام، جن کو عمران خان صاحب جلسوں میں بلوا کر، گانے سنوا کر، تقریریں سنوا کر، ویڈیوز دکھا کر بہلاتے ہیں مداری کی طرح۔ دیکھیں، مداری بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، تماشا دکھاتا ہے، تماشا دکھانے کے بعد لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ مداری پیسے پوسے کما لیتا ہے، مداری اپنا شو لگا لیتا ہے، لوگوں کو اس میں کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کبوتر جو ہے ٹوپی سے نکلا تو کیسے نکلا۔ یہ جو ڈبے میں سے ڈبہ، اس میں سے بھی 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 ڈبہ، اور اس میں آخری ڈبے میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، تو وہ کچھ بھی کیوں نہیں نکلتا؟ لوگ صرف اس وقت تجسس میں ہوتے ہیں، اور پھر لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، مداری کو داد دیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا مداری کے اس تماشے میں سوائے گھڑی پل کی انٹرٹینمنٹ کے۔ یا پھر ہم کیونکہ دیہاتی لوگ ہیں تو جو میلے لگا کرتے تھے، اب کم ہو گئے ہیں میلے بدقسمتی سے۔ پرانے زمانے کے جو میلے لگا کرتے تھے، وہ میلے جو ہوتے تھے ان میلوں کے اوپر ایک جگہ مداری نے سنبھالی ہوتی تھی، ایک جگہ مسخرے نے سنبھالی ہوتی تھی، کامیڈین نے۔ پھر وہ کامیڈین اپنے حساب سے لوگوں کو گالم گلوچ بھی کرتا تھا اور طرح طرح سے لوگوں کو ہنساتا بھی تھا۔ تو عمران خان صاحب اور وہ بھی یہی ہوتا تھا، گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے لوگ اس کا تماشا دیکھتے تھے۔ وہ ٹوپی سامنے پھیلاتا تھا، یا سامنے اس نے ایک اپنا دھوتی جو ہوتی ہے، کپڑا ہوتا تھا، رومال کہہ لیں، رومال اس نے رکھا ہوتا تھا گراؤنڈ میں، میدان میں لوگ اس میں پیسہ رکھتے تھے، اور وہ پھر پیسے اکٹھے کر کے وہ چلا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ 2-4 بچے جمہوری ٹائپ لوگ ہوتے تھے، اور وہ پیسہ پوسا اکٹھا کرتے تھے، واہ کرتے تھے۔ اگر کوئی اپنا تماشا بینوں میں سے کوئی اگر تالیاں نہیں بجاتا تھا تو پھر مداری کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے، خاص طور پر وہ اس مجمع میں بھی ہوتے تھے، وہ مسخرے کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی اس مجمع میں ہوتے تھے، تو وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ داد دیتے تھے، اور پھر لوگ سمجھتے تھے واقعی یار، اور پھر ہر کوئی یہ سمجھ کے تالیاں بجاتا تھا کہ یار شاید مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اب اگر میں تالی نہیں بجاؤں گا، اب اگر میں نہیں ہنسوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے گوف ہے، اور کند ذہن ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی بات، یہ بے عقل ہے۔ تو وہ اسی چکر میں بیچارہ ہنستا بھی تھا تو تالیاں بھی بجاتا تھا۔ تو خان صاحب یہ کرتے رہے، اور یہ کرنے کے بعد اچانک عمران خان صاحب نے وہ جو ڈبے میں سے ڈبہ، اس میں سے بھی ڈبہ، ڈبے میں سے ڈبہ، اس میں سارے ڈبوں میں سے نکالا یو ٹرن۔ اور یو ٹرن کیا کہ فوج کے خلاف عمران خان صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، جی نواز شریف سے بیانیہ بھی چھین لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، پیپلز پارٹی بھی فارغ ہو گئی، اور عمران خان صاحب اکیلے، میں کلہ ہی کافی ہوں، اکیلے بن گئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ یہ عمران خان صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کے پیچھے لگ کر، جو واقعی اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، انقلابی، مہا انقلابی، پتہ نہیں کیا کیا، جو خواب دیکھا کرتے تھے کہ جی ہم نے ٹینکوں کے سامنے لیٹ جانا ہے، ان بیچاروں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اب وہ خواب میں جیسے ہی آج صبح اٹھے، انہوں نے اخبارات پڑھے، یا رات جب انہوں نے وہ عمران خان صاحب کا انٹرویو سنا کامران خان صاحب کے ساتھ، تو جن ٹینکوں کے سامنے وہ لیٹے ہوئے تھے خوابوں میں، انہوں نے اٹھ کر ان ٹینکوں کو سلوٹ کرنا شروع کر دیا۔ بات یہاں تک نہیں رکتی،
عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا ہے، کیوں کیا ہے، میں اس پر آتا ہوں، لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ انہوں نے سلوٹ کرنا شروع کر دیا۔ بات یہ تھی کہ ایک پاکستان کی سیاست کا ایک مطلب یار کیا میں لفظ استعمال کروں، گندا کردار، شہباز گل صاحب۔ شہباز گل گندا کردار میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ گالم گلوچ پریس کانفرنس میں بھی کرتے رہے، وہ مخالفین کی عورتوں تک، خاندانوں تک، باپ تک، یہاں تک کہ قبر پر جا کر میں پریس کانفرنس کروں گا تمہاری، اور تمہارے اوپر رندہ پھیروں گا اور تمہیں نہیں چھوڑوں گا، استری پھیروں گا، طرح طرح کی باتیں وہ کرتے رہے۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے جو باتیں کی، بلاول بھٹو کے لیے جو باتیں کی، ان خاندانوں کی وہ عورتیں جو سیاست سے دور ہیں ان کے اوپر جو باتیں کی، اور یہ کہا کہ جی میں گھٹیا ہوں گا، اور یہ ٹویٹ پڑے ہوئے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو وہ شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے چکر میں وہ اتنے بڑے انقلابی بن گئے کہ انہوں نے ایک بیپر دے دیا۔ بیپر یہ دیا کہ فوج کے اندر کہا انہوں نے کہ جی آپ نے اپنی ہائی کمان کا آرڈر نہیں ماننا، بیپر پہ کہا، تقسیم کرنے کی کوشش کی، جس کو پاکستان کے آئین اور قانون میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بغاوت ہے، فوج کو تقسیم کرنا، فوج کو یہ اکسانا کہ اپنی ہائی کمان کا آرڈر نہیں مانو گے۔ جب عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو چلا جس میں عمران خان صاحب جو وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے، پلیٹ میں رکھ کر دینے کے لیے وہ آماد ہیں، کون سے آرمی چیف؟ جن کے لیے قوم کو بتایا کرتے تھے کہ وہ میر جعفر ہیں، پھر میر جعفر کی تشریح بتاتے تھے، تعریف بتاتے تھے کہ میر جعفر اصل میں تھا کیا۔ تو وہ آرمی چیف، اس آرمی چیف کو جس کو کچھ دن پہلے تک عمران خان میر جعفر اور میر صادق کے کہہ کر پکارا کرتے تھے، تو وہ اس کے چکر میں شہباز گل صاحب نے بھی یہ حرکت کر دی۔ تو جب شہباز گل صاحب کو پھینٹا پھوٹا تو پڑا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب شہباز گل نے بھی سنا ہوگا جیل میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کال کوٹڑی ہے یا وہاں ایئر کنڈیشن والا کمرہ ہے، جو بھی ہے، پنجاب کا جیل ہے تو ظاہر سہولتیں تو ہوں گی، تو جہاں شہباز گل صاحب بیٹھا ہوگا تو اس نے جب سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پکڑا ہوگا، اپنا جو بھی اس کے پاس پڑا ہوگا اپنے سر پہ مارا ہوگا۔ وہ ہوتا ہے نا بندہ جب اپنا کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے خود کو زخمی کرے۔ زندگی کی کہاوت ہے، میں نے پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پنجی ہتھ جے وڈے جو ویج نے طبیب۔ اپنے ہاتھ کو جو بندہ زخمی کرے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے جو خود کو گھاؤ لگائے، اس بندے کا کوئی وید ہوتا ہے نہ طبیب ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ لا علاج ہوتا ہے۔ تو شہباز گل صاحب نے خود کیا، اب اپنا منہ پیٹ رہے ہوں گے مکھی کی طرح، مکھی پیٹتی ہے نا جب گند پر بیٹھنے کے بعد، تو مکھی کی طرح منہ پیٹ رہے ہوں گے اور پکڑ کر سلاخوں سے اپنا ہاتھ اور دیوار اپنے سلاخوں میں سر مار رہے ہوں گے کہ میں نے کیا کر دیا۔ عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ چلو یہ تو ان لوگوں کے لیے کیا جن کا پولیٹیکلی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو میڈیا میں تھوڑی دیر کے لیے چل جاتے تھے لیکن سیاسی طور پر نہ حلقہ، نہ خاندان، نہ عطا، نہ پتہ، یہ تو ایسے بیچارے لوگ شہباز گل ٹائپ۔ لیکن خان صاحب نے اپنی پارٹی کی جو نمبر 2 لیڈرشپ ہے ان کو بھی حیران پریشان کر دیا ہے۔ اب وہ بھی رومال پکڑ کر، ایک بندہ ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ نہیں عمران خان صاحب نے جو کیا واہ واہ زبردست کمال کر دیا، اور ایک بندی ہے جو بیچاری وہ سر پیٹ رہی ہے کہ وہ رائتا صاف کرتی پھر رہی ہے۔ اب فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کا، میں انٹرویو کی طرف آپ کو گزارش کرتا ہوں، عمران خان صاحب نے کل جو انٹرویو دیا تھا اس پر میرا پہلے بھی ولاگ میں کر چکا ہوں، لیکن بہت سی ڈسکشن میں چیزیں، اس لیے میں نے دوبارہ ایک ولاگ کرنے کا سوچا، شاید اور بھی آئیں اس پر۔ تو عمران خان صاحب نے، کیونکہ ڈسکشن اب لمبی ہوگی نا، یہ رکے گی نہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آرمی چیف یہ نہیں لگا سکتے، جب تک نئے انتخابات ہوں، صاف شفاف انتخابات ہوں، تو آصف زرداری اور نواز شریف تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ تو آرمی چیف نہیں لگا سکتے، لہٰذا صاف شفاف انتخابات ہوں، اس کے بعد جو حکومت آئے وہ آرمی چیف لگائے۔ تو کامران خان نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن تو انتخابات کہیں نہیں جا رہے، 90 دن وہ ہیں، تو جب تک نئی حکومت آئے تو اس وقت تک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کنٹینیو کریں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے اپنے وکیلوں سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی کوئی پروویژن ملک کی بہتری کی خاطر نکل سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا، جو میں نے لیا تھا، میرے کچھ دوستوں کو اس بات پہ اختلاف تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں، اور وہ فارمولا چیئرمین نیب کے معاملے پر عمران خان اپلائی کر چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب وہی فارمولا کہ کوئی ایسا آرڈیننس آ جائے، کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے، کوئی یا کیونکہ موجود ہے وزیر اعظم صاحب ایک نوٹیفیکیشن کر دیں، دباؤ ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب، ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ ہوگا کہ جی ایکسٹینشن نئے آرمی چیف کے تقرر تک قمر جاوید باجوہ صاحب برقرار رہیں گے۔ اب یہ اس میں نئے آرمی چیف کے تقرر میں، اس میں تو مشاورت وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، چیئرمین نیب کے معاملے پہ مشاورت تھی جو عمران خان صاحب نہیں کرنا چاہ رہے تھے پوزیشن لیڈر کے ساتھ۔ تو بہرحال اس انٹرویو کے بعد
جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں، اچھا اس میں انہوں نے رابن رافیل والا معاملہ، امریکہ کا معاملہ، یہ تک کہہ دیا کہ رابن رافیل جو ہے وہ تو ان کو تو میں پرانا جانتا ہوں، ٹرمپ تو میری عزت کرتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں جو ابھی تھوڑا سا شوق میں ہیں، صدمے میں ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک گاڑی جا رہی ہے 180 کی سپیڈ سے، اور گاڑی قافلہ جا رہا ہے، اور قافلے کا جو آگے جو لیڈ کر رہا ہے قافلے کا، اس نے کہنا ہے کہ جی ہم نے تو اسلام آباد جا کے دم لینا ہے، لیکن موٹر وے جہاں یو ٹرن نہیں ہے وہاں پر بھی وہ طریقے سے ڈیوائیڈر کو ٹکر مار کے یو ٹرن لے کے 180 کی سپیڈ سے واپس موڑ لے، تو پیچھے تو ایکسیڈنٹ ہوگا نا، حادثہ تو ہوگا، صدمہ تو ہوگا پیچھے فالوورز کو جو گاڑیوں پہ آ رہے ہوں گے۔ تو اس صدمے کا شکار ہے شیریں مزاری صاحبہ۔ شیریں مزاری صاحبہ ڈگے کھوتے تو غصہ کو معیار تھے، اس طرح کی حرکت کر رہی شیریں مزاری صاحبہ۔ اب شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان نے کچھ کہا اور کامران خان اور مسلم لیگ نون والے جان بوجھ کر اس کو اپنی مرضی کے معنی پہنا رہے ہیں ایک ایجنڈا کے تحت۔ عمران خان نے اپنی پوزیشن واضح کر دی، اس کے باوجود تو اس طرح کے اینکرز کو جا کر ڈرامے شامے لکھنے چاہیے، کہانیاں لکھنی چاہیے، افسانے لکھنے چاہیے، یعنی غصہ سارا کا سارا کامران خان پر۔ حالانکہ عمران خان کے جو ترجمان ہیں، جو سب سے زیادہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب، ان کا ایک ٹویٹ ہے، اسکرین شاٹ آپ یہ دیکھ لیں۔ اس میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں پرفیکٹ ہیڈ لائن، اور آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ لگی ہوئی کے بعد یہ واہ واہ بلے بلے، زبردست، کمال کر دیا۔ اور یہ کیا ہے اس اخبار کے اوپر جس اخبار کی ہیڈ لائن ہے عمران خان صاحب کے انٹرویو کی، ایکسٹینشن ٹل الیکشن، انتخابات تک توسیع۔ یہ ہے فواد چودھری جو عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں۔ انٹرویو نشر ہونے سے پہلے فواد چودھری نے کامران خان صاحب کا وہ جو ٹویٹ تھا وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، گروپس میں بھیجا تھا۔ تو ایکسٹینشن کی عمران خان صاحب بیسیکلی بات کر رہے ہیں۔ اچھا اب عمران خان صاحب جس طرح یو ٹرن لے رہے ہیں، وہ یو ٹرن سے عمران خان صاحب، میں اس پر آتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کیا۔ اس یو ٹرنس پر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، دیکھو حامد، میں اگر وزیر اعظم ہوں گا تو میں نے تو ایکسٹینشن نہیں دینی، ایکسٹینشن سے پورا کا پورا ادارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جنرل کیانی کی ایکسٹینشن جب گیلانی صاحب نے دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس وقت میں تو اگر ہوں گا تو میں نے تو ایکسٹینشن نہیں دینی حامد، اس طرح تو اچھا جی اوکے آپ نہ دیں۔ اچھا پھر 2019 میں خود جب وزیر اعظم تھے کہا جی ملک جنگی حالات میں ایکسٹینشن دے دی، پھر کہا جی میری بڑی غلطی تھی، بند کمروں میں کہا، عمران خان نے کہا کہ جی میں نے غلطی کر لی قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر۔ اس کی وجہ وہ بتائی کہ جی میرے ساتھ جو کچھ ہوا سارا کچھ قمر جاوید باجوہ صاحب کرتے رہے۔ پھر لوگوں کو جلسوں میں کھڑے ہو کر بتایا کہ سارے فساد کی جڑ عمران خان نے بتایا، مجھے کوئی نہ پکڑے۔ بند کمروں میں بھی کہا اور انٹرویوز میں بھی کہا اور جلسوں میں بھی کہا کہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ہی شخصیت ہے۔ جاوید چودھری کا جو آرٹیکل ہے جس میں عمران خان صاحب کا آخری سوال پر انہوں نے ختم کیا تھا، آخری ان کے جواب پر ان سے پوچھا گیا کہ جی سب کا ذمہ دار کون ہے، تو عمران خان نے کہا تھا ایک شخصیت اس کی ذمہ دار ہے، بعد میں نام بھی لیتے رہے عمران خان صاحب۔ پھر 2022 میں کہا کہ جی بہت بڑی غلطی ہے، ابھی اقتدار گئے 3-4 مہینے نہیں ہوئے، تحریکیں چلا کر دیکھ لی، دباؤ ڈال کر دیکھ لیا، سب کچھ کام نہیں آیا، تو پھر کہہ رہے نہیں جی چلے کوئی اس سے پہلے کہ کوئی اور آئے اپنا مارے گا چھاویں تو سٹے گا۔ بھائی جس نے پیدا کیا ہے وہ اگر کوئی تکلیف بھی دے گا تو کم از کم اتنا تو دے گا، اتنی تکلیف دے گا نا کہ پتہ ہے کہ یار کتنی تکلیف سہ سکتا ہے عمران خان۔ یہ عمران خان صاحب کے سوچ ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے ایک چال چلی ہے، آخری کارڈ جس کو میں نے کہا تھا صبح کے ویلاگ میں کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے۔ ایکسٹینشن لفظ انہوں نے ٹیکنیکلی کہ جی یہ کیونکہ چور ہیں ڈاکو ہیں تو لہٰذا یہ نہیں لگا سکتے، تو نئے حکومت آئے وہ لگا دے، یعنی نئی حکومت یعنی الیکشن یعنی 5-6 مہینے 6-7 مہینے اگر جب تک رہتا ہے تو کم از کم عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اگر قمر جاوید باجوہ صاحب رہیں گے تو ممکن ہے وہ پرویز الہی کے بیٹے جن کی اپنی حکومت خطرے میں ہے، مونس الہی، انہوں نے کہا تھا نا کہ جی میں نے قمر جاوید باجوہ کو کہا تھا کہ جی آپ اور عمران خان تنہا بیٹھ جائیں، اکیلے بیٹھ جائیں، مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہی تجویز میں نے عمران خان کو دی تھی۔ تو خان صاحب کو کہیں نہ کہیں امید ہے کہ اگر میرے لیے دوبارہ یہ ادارہ سیاست میں مداخلت کر سکتا ہے، جو خان صاحب سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے، امید ہے، جو بھی اس کو لفظ کہتے ہیں، اگر میرے لیے فوج کا ادارہ اگر سیاست میں مداخلت کر سکتا ہے، پولیٹیکل جو کیا ہوتا ہے انجینئرنگ کر سکتا ہے، تو وہ قمر جاوید باجوہ صاحب اگر ہوں گے تو کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے پیدا انہوں نے کیا تو پالیں گے بھی یہی۔ عمران خان صاحب یہی کہتے ہوں گے جی
پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کیا؟ تو غلطیاں نہیں برداشت کر سکتے تو پھر کیوں پیدا کیا تھا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں غلطیاں ملک کھا جاتی ہیں نا، اس طرح کی غلطیاں۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اس غلطیوں کا خمیازہ ملک بھگت رہا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو ایکسٹینشن دی جائے۔ اب ایکسٹینشن کیوں، وہ میں اس پر آتا ہوں۔ پرویز رشید صاحب نے کہا امریکی بن گئے راج دلارے، جانور نیوٹرل، غدار میر جعفر ہو گئے آنکھوں کے تارے، بھڑکے مارنے پر جیل، نظر آئے تو معافی مانگنے کے لیے تیار، یوتھیوں کے ٹائیگر کی میاؤں میاؤں۔ عمران خان بلی بن گئے، یہ بتا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور عمران خان صاحب نے بزت کرایا نا جس معاملے پر، وہ ہے مسئلہ ان کا فواد چودھری صاحب کا۔ اب فواد چودھری صاحب نے یہ جو ملاقاتوں کا ذکر ہوا کہ جی ملاقاتیں چل رہی ہیں رابن رافیل سے، تو فواد چودھری نے کہا یہ جیو یہ بکواس کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب جیو نے لیا ہے بدلہ، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جیو کی میں خبر ہے ایز اٹ از پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ اس میں جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خود ہی جیو نیوز کی خبر کی تصدیق کر کے سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ میں نے یہاں سے اٹھایا نا کہ عمران خان نے اپنے لیڈروں کو بھی بے عزت کروا دیا ہے۔ اپنے دور حکومت میں صحافیوں پر حملوں کا مذاق اڑانے، پی ایم ڈی اے اور ایک واٹس ایپ فارورڈ کرنے پر جیل بھیجنے اور پیکا جیسے کالے قوانین لانے والے فواد چودھری بار بار میڈیا پر حملہ ہوتے ہیں اور بار بار جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اس بار خود عمران خان نے بھی فواد چودھری کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ ہوا یوں کہ فواد چودھری نے اتوار کو کہا تھا کہ سابق امریکی سفارتکار رابن رافیل سے عمران خان کی ملاقات 3 سال پہلے ہوئی، مگر گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہا کہ اس کے بارے میں عمران خان سے بات نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ رابن رافیل اگر یہاں ہیں یا آئیں گی تو ملاقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ریٹائر ہو چکی ہیں، ان کا امریکی حکومت سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ تاہم اب نجی ٹی وی کی انٹرویو دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکی CIA کی تجزیہ کار، سابق سفارتکار اور لابسٹ رابن رافیل سے ملاقات کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ رابن رافیل کو پرانا جانتا ہوں، وہ امریکی حکومت کے ساتھ نہیں تھنک ٹینک کے ساتھ ہے۔ اب امریکی تھنک ٹینک کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب نے کیا۔ اب آخر میں کیوں عمران خان صاحب نے کیوں یہ یوٹرن لیا؟ عدالت سے معافی مانگنے کو تیار، جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی لالچ، رشوت، جو بھی جس کو کہہ دے وہ آفر کر رہے ہیں، کیوں؟ مختصراً مارچ میں عمران خان صاحب نے فوج پر دباؤ ڈالا 27 مارچ کو، کس تحریک عدم اعتماد کو روکے، جس کے لیے اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نیوٹرلز کو کہا تھا، کام نہیں آیا۔ عدلیہ پر دباؤ ڈالا، کام نہیں آیا۔ پھر جو نئی حکومت بنی اس پر دباؤ ڈالا، جلسے کیے، لانگ مارچ کیے، کام نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر فوج پر دباؤ ڈالا، کام نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر عدلیہ پر دباؤ ڈالا، کام نہیں آیا۔ سارے حربے آزمانے کے بعد جب عمران خان کو لگا کہ نہیں یار یہ میرا انقلاب سے تو کوئی ڈر ہی نہیں رہا، تو پھر عمران خان صاحب کو لگا کہ اب کیونکہ -1 فارمولہ جو ہے وہ تیار پڑا ہوا ہے، خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ -1 فارمولہ تیار پڑا ہوا ہے۔ 2 روز پہلے -1 فارمولہ کے خلاف ٹرینڈ چلتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور 2 روز بعد عمران خان صاحب آ کر کہتے ہیں کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دو۔ یعنی عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے جن کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے، جو آئین اور قانون کے مطابق جو مائنس اس طرح تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان کو پلس کر کے عمران خان صاحب اپنی جان بچا رہے ہیں، خود کو -1 ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آخری کارڈ، آخری حربہ کھیل رہے ہیں۔ لیکن میری بات ذہن میں رکھیے، یہ نہیں چلے گی، نہیں چلے گا یہ فارمولہ۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ امریکی سازش والا بیانیہ جو عمران خان صاحب نے گھڑا ہے یہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب زیادہ دیر دباؤ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو اسی طرح یہ والا کارڈ جو عمران خان صاحب نے کھیلا ہے یہ کارڈ بھی نہیں چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔